سپورٹ دی ہے کہ عمران خان کا کیس لگا لیا جائے. آج کی ڈیٹ تھی, آج پتہ چلا کہ آج بھی کیس نہیں لگ رہا اور اب ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ منگل یا بدھ کو کیس لگا دیں. اب میرے خیال میں انہوں نے ان کو ریشور کیا کہ یہ لگا دیں گے انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں کہ عمران خان نے جو وہاں سے پیغام بھیجا ہے, کیونکہ ابھی ہم اڈیالہ سے آ رہے ہیں, مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اندر جانے کی, ہمارے باقی فیملی ممبرس کو نہیں دی تھی. عمران خان نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے جج کو کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو اجازت ملی تھی جانے کی. تو عمران خان اس چیز پہ بڑے خوش نہیں تھے. انہوں نے جج کو خود ہاتھ سے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے کہ یہ کیسے اوپن کورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ فیملی کو, ہماری فیملی کو جب دل چاہے روک دیتے ہیں. تو جج سے انہوں نے خود اپلیکیشن اس کے اوپر لکھ کے دی ہے. دوسرا, عمران خان کو پتہ چلا کہ کل وہ خبروں میں شاید آیا ہوگا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا خطاب حکومت نے دیا انہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں جس ملک میں جنگل کا قانون ہو تو اس کے اندر فیلڈ مارشل نہیں, پھر بادشاہ سلامت کا خطاب ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے, جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے. تو یہ فیلڈ مارشل کافی نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں. دوسرا, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب پاکستان میں اخلاقیات ختم کر دی جائیں, جب ایک معاشرہ میں ڈیموکریسی تب چلتی ہے, جمہوریت تب چلتی ہے جب اس کے اندر اخلاقیات ہو ایک, اور دوسرا قانون ہو, رول آف لا اور موریلٹی. یہاں پہ جو مورل, جو یہاں پہ جو اخلاقیات ہیں ان کا یہ حال ہو گیا کہ اوپر جن کے اوپر 22 ارب کا کیس تھا نواز شریف کے اوپر, ان کو تو آپ نے کیس کے باوجود, نیب نے کیس کے باوجود آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. زرداری صاحب کی بہن, ان کی 5-6 اپارٹمنٹس کہیں لندن میں تھیں جو ان کے ملازم کے نام پہ تھیں, ان کو بھی فرق نہیں پڑا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنا بڑا آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں اتنا بڑا عہدہ مل سکتا ہے پاکستان میں. تو اخلاقیات کو تو آپ نے اسی وجہ سے دفن کر دیا. رول آف لا آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے, اس میں آپ نے رول آف لا دفن کر دیا, جس کا سامنا بیچارے ججز کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی کوئی اس وقت سن ہی نہیں رہا. تو یہ رول آف لا بھی دفن ہو گیا اور آپ کی اخلاقیات بھی دفن ہو گئی. اس کے علاوہ جو عمران خان نے تیسری بات کی تھی وہ کون سی ڈرون کا. تیسری بات عمران خان نے ڈرونز کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا, کیونکہ ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی, لائرز نے بھی آ کے بتایا ڈرونز کا, اور جس میں اتنی بے گناہ اور سویلین جانیں ضائع ہوئی ہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ کے پی کی گورنمنٹ اس پہ ضرور مذمت کرے. دوسرا کہ جو آپ جب اپنے سویلینز کو مارتے ہیں تو افغانستان میں یہی ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی ان کی گورنمنٹ نے اس پہ اقرار کیا تھا کہ جتنی دفعہ آپ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دہشت گردی بڑھتی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ انویٹیشن دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر آپ آ کر میرے ساتھ بات کریں. پاکستان کو متحد ہونا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے یہ دوبارہ آج دہرایا ہے کہ مودی غصے میں ہیں. مودی کو آپ نے ہماری پاکستان فوج اور ایئر فورس میں اس کی بےزتی ہوئی ہے, وہ آپ کے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر, جمہوریت کی خاطر, معیشت کی خاطر, دہشت گردی کے خلاف اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی وہ بات کرنے کو تیار ہے, لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہ کبھی انہوں نے ڈیل مانگی ہے, نہ وہ مانگنا چاہتے ہیں, اور نہ اس چیز پہ وہ دوبارہ کسی سے بات سننا چاہتے ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ لوگ سارے آئے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے میسج ہے. وہ بڑے اس چیز پہ خوش ہیں کہ جب ان کا کیس لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو ججز کو سپورٹ کیا ہے اور آپ نے ان کی پیشی کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اپنی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن. آج پاکستان تحریک انصاف کے
سارے پارلیمنٹیرین ممبر نیشنل اسمبلی اور سینیٹر، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے اسلام آباد تک واک کی ہے، ہائی کورٹ تک۔ اس میں ہمارے ایم پی اے پنجاب، کے پی کے اور سندھ سے شامل ہوئے۔ اس میں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز بھی ساتھ آ گئے باقی ورکروں کے ساتھ۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علی ظفر صاحب، لطیف کوسا صاحب شامل تھے۔ ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 17 جنوری کو اور بشرا بی بی کو۔ پہلی مرتبہ جب خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 4 اگست کو، تو 22 تاریخ کو 22 اگست کو خان صاحب کی بیل ہو چکی تھی، مگر اس کو دوسرے کیس میں اریسٹ کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ جنوری سے لے کے آج تک ایک مرتبہ سسپینشن کا کیس نہیں لگا ہے۔ آج ہمارے کیس کی سنوائی ہونی تھی۔ ہم نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ اس قسم کی ججمنٹ جس کا بیس نہ ہو، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو، جو بیس لیس کیسز ہو، جس طرح باقی کیسز ختم ہو چکے تھے، ہمیں امید ہے یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے چیف جسٹس صاحب کی اس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست کی ہے۔ ہمیں امید تھی ہمارا کیس آج سنا جائے گا، لیکن لسٹ میں نہیں آ سکا۔ چیف جسٹس نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک جو بدھ اور جمعرات اور ٹیوزڈے کے والے دن نے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا کیس لگے گا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، نواز شریف اور مریم کو جب سزا ہوئی تو پہلی مرتبہ 69 دن کے بعد، 70 دن کے بعد ان کو بیلیں ملی اور وہ چلے گئے۔ اسی طرح جب دوسرے کیس میں ان کو سزا ہوئی، وہ 91 دن کے بعد ان کی بیلیں ہو گئی اور گھر چلے گئے۔ خان صاحب کے 600 دن سے زیادہ ہو گیا، آلموسٹ 2 سال ہونے کو آئے، خان صاحب بے بنیاد کیس جیل میں ہیں۔ ہم عدالتوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کیس کو لگائیں، انصاف پہ مبنی فیصلے دے دیں۔ خان صاحب نے 29 سال انصاف کے نام پہ یہ تحریک چلائی ہے، انصاف کے لیے چلائی ہے، آزاد عدلیہ کے لیے چلائی ہے، آزاد عدلیہ کے لیے وہ جیل جا چکے ہیں۔ آج تک وہ خود جیل میں بند ہو کر کے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم عدالتوں سے یہ توقع تو رکھے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کیسز آپ سنیں۔ ہمیں امید دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ منگل یا بدھ کو ہمارا کیس انشاءاللہ تعالی لگا ہوگا۔ ہمیں امید ہے۔ اس سپورٹ کے لیے آپ سب لوگوں کے آنے کا، یہ سپورٹ دینے کا بہت شکریہ صاحب۔ ہم چکدے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خواجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے منیز، ہمارے ایم پی اے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ سارے ٹکٹ ہولڈروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑا سا آگے آ جائے۔ دیکھیں، یہ جو ہم نے اپیل جس طرح بتایا ہے چیئرمین صاحب نے، اپیل جنوری میں دائر کی گئی تھی اور آج تک سنوائی نہ ہوئی۔ ہم نے ارجنٹ اپلیکیشن دی سسپینڈ کرنے کی، ان کی ضمانت کی، ان کی مخلصی کی۔ اس پر دفتر نے اعتراض لگا دیا، اور اعتراض ایک ایسا لغو اعتراض کیا کہ میں نے کہا کہ یہ 50 سال میں نے آج تک ایسا اعتراض لگتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے، جج صاحب نے یہ 3 ہفتے پہلے اس اعتراض کو جو دفتر نے لگایا تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے یہ لکھا اپنے آرڈر میں کہ یہ غیر قانونی اعتراض لگایا گیا ہے، انلیگل آبجیکشن لگایا گیا ہے، اور اس کو اعتراض جو ہے رفع کر کے کہا کہ اس کو لگایا جائے۔ تو میں نے کہا جی کہ کیا اس کے دفتر کے غیر آئینی، غیر قانونی اعتراض کی سزا عمران خان اور بشرا بی بی کو ملے گی کہ وہ 1 ہفتہ اور زیادہ پابا سلاسل رہے؟ تو پھر جو ہے انہوں نے اگلے ہفتے لگا دیا۔ جب پچھلے ہفتے لگا تو میں نے کہا نوٹس دی، تو اس دن انہوں نے بدھ کی تاریخ دی۔ آپ سارے میڈیا نے دیکھا، ساروں نے پرنٹ کیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آج کی تاریخ دی تھی۔ چنانچہ عمران خان صاحب کی محبت میں پاکستان بھر سے ہماری تنظیمیں، ہماری پارلیمنٹیرین، ہمارے وکلاء سارے آئے تھے۔ چونکہ میں کارکنان بھی آئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک جمع غفیر تھا،
اور اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں, لیکن انہوں نے پھر وہ جو ہے خود دی گئی تھی پھر بھی لسٹ میں نہ آیا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنا نظام عدل ٹیکنیکلٹیز پر جو ہے چلتا ہے کہ بغیر لسٹ کے کیس نہیں سنا جاتا. اور جج صاحب کے سامنے چونکہ میں اس میں فرائض وکالت ادا کر رہا ہوں, اس میں نے پھر انہیں استدعا کی اور ساری پارٹی نے استدعا کی بیک زبان ہو کر کہ جناب آپ نے تو بدھ کی تاریخ دی تھی, یہ دفتر نہیں لگا رہا ہے. کیا دفتر کو یہ ضد ہے یا ان کی جو ہے یہ کیا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں پہلے اعتراض لگایا جاتا ہے, پھر اعتراض کو رفع کر کے نمبر لگایا جاتا ہے, پھر اسے موشن میں جو ہے فکس کیا جاتا ہے, پھر نوٹس ہوتا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر اس میں نہیں فکس کیا جاتا. تو باہر کیف جج صاحب نے آج ہم جب ڈی بی اٹھنے لگی اس وقت بھی میں نے عرض کیا تو, لیکن اس کے بعد ہم نے جا کے ان سے استدعا کی, چیمبر میں ساری پارٹی کے آئے تھے اور جس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا ہے میں علی ظفر اور گوہر صاحب جو ہے بیرسٹر گوہر ہم نے جا کے ریکویسٹ کی تو ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ہفتے جو آیا چاہتا ہے انشاءاللہ اس دن منگل کو لگ جائے گا. امید ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ منگل کو لگے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہو یا یہ القادر ٹرسٹ جس نام سے بھی آپ اسے منسوب کریں, یہ 600 دنوں سے زیادہ محترم عمران خان صاحب چیئرمین ہمارے صاحب کا وزیر اعظم وہ پابند سلاسل ہے. اور اس کیس کی ذرا دیکھیے گا کہ یہ کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جو کہتے ہیں وہ سیدھا کا سیدھا نیشنل کرائم ایجنسی لندن نے جج ویسٹ منسٹر کی عدالت میں راضی نامہ کر کے ملک ریاض کے ساتھ وہ سیدھا ترسیل ہوتی ہے اماؤنٹ کی, وہ سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اس میں سے ایک ڈھیلا بھی جو ہے باہر نہیں آتا ہے. وہ ملک ریاض کا انہوں نے پیسہ متصور کرتے ہوئے انہوں نے جو اس نے واجب الادا تھے اس کے ذمہ جرم اگر کیا ہے تو دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو ہے دور میں ہوا اس وقت جب انہیں ملیر کینٹ کی جو ہے ملیر کی جو ہے اراضی دی گئی تھرو اوے پرائز پہ, اور جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 460 ارب روپیہ جو ہے یہ ملک ریاض جمع کرائے گا, اور اسی کے پاداش میں یہ سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ کھولا تھا 460 ارب کا, بجائے اس کے کہ یہ اس وقت ان کی حکومت کو سزا دیتے یا یہ جو ہے ملک ریاض کی طرف جاتے, یہ عمران خان کے اوپر آ گئے. حالانکہ عمران خان نے اس میں سے ایک ڈھیلا نہ پایا. اسی طرح القادر ٹرسٹ میں دیکھیے گا, القادر ٹرسٹ 460 جو ہے ایکڑ زمین جو ہے وہ سہاوا میں جو ملک ریاض نے دی وہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنی. وہ یونیورسٹی آج بھی قائم اور دائم ہے اور اس یونیورسٹی کو افیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. اس میں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں سے بھی ایک ڈھیلے کی ایک پائی کی نہ تو عمران خان کو کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی بشرا بی بی نے اس سے استفادہ کیا ہے. اور وہ صرف ٹرسٹی ہیں اور وہ لوگ اس لیے ٹرسٹی بناتے ہیں چونکہ اعتماد ایمانداری کی اس پہ ختم ہے. اور انٹرپرینور وہ جو ہے ایک انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی لوگوں کی بچوں کی تعلیم کے لیے. انہوں نے جو ہے یہ ہسپتال بنائے کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 ارب روپیہ سالانہ لوگ دیتے ہیں اور اس میں کسی نے آج تک کوئی اس پہ ایک نہیں کیا ہے. تو یہ ایسا کیس ہے جس دن لگا انشاءاللہ اسے بھی عدالت اسی طرح باہر پھینکے جس طرح